جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تنویر آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ جولیا نے اسے آواز دی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کی پیالی تھی۔ تنویر نے آنکھیں کھول دیں۔ اوہ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن شاید کراہوں کا روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جولیا نے اسے کافی کی پیالی دی اور آہستہ سے بولی، میں نے انہیں اصل واقعہ نہیں بتایا تھا۔ یہ کہہ دیا تھا کہ تم گفتگو کرتے کرتے اچانک بے ہوش ہو گئے تھے۔ مگر میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ تنویر پھر مسکرایا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ایسا ہو گیا، ورنہ میں اس کی ہڈیاں چور کر دیتا۔ میں نے دراصل کسی چیز سے ٹھوکر کھائی تھی، ورنہ اس کے فرشتے بھی میرا ہاتھ نہ پکڑ سکتے۔ خیر اب تو مجھے ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا۔ جولیا کچھ نہ بولی، صرف اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ خود بھی عمران کا برا انجام دیکھنے کی متمنی ہو۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ وہ تنویر کی بکواس سن کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ تنویر خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر پیالی اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، پچھلی رات کیا ہوا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ عمران نے تمہیں ناچنے اور چوہان کو ایکارڈین بجانے پر مجبور کیا تھا۔ تم نے غلط نہیں سنا۔ آخر یہ کیا بےہودگی ہے؟ اگر میں ٹھیک ہوتا تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری براہ راست X2 پر عائد ہوتی ہے۔ جولیا کچھ سوچتی ہوئی بولی، ورنہ عمران اس کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا کہ مجھے اس طرح کسی کام پر مجبور کرے۔ X2 ناانصاف، ضدی اور ناعاقبت اندیش ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تو اسے کبھی برداشت نہ کروں گا کہ عمران ایک آفیسر کی حیثیت سے ہمارے سروں پر مسلط کیا جائے۔ یہ نہ کہو تنویر، کیا تم نے شکرال میں عمران کی برتری تسلیم نہیں کی تھی؟ اوہو، وہ اور بات تھی۔ ہمارے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ ہم شکرالی نہیں بول سکتے تھے، مگر نہیں، ہم میں ایک ایسا نہیں تھا، صفدر، مگر وہ 100% عمران کا آدمی تھا۔ ویسے میں صرف اپنے لیے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے شکرالی بولنی آتی ہوتی تو یہ عمران صاحب بھیک مانگتے رہ جاتے۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ اسے دراصل تنویر کی اس بکواس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس نے اس وقت غصہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اب عمران کے متعلق گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تنویر بھی خاموش ہو گیا، لیکن جیسے ہی جولیا نے اٹھنا چاہا اس نے کہا، بیٹھو، خدا کے لیے ذرا دیر اور بیٹھو۔ مجھے بتاؤ کہ پچھلی رات والی حرکت کا مقصد کیا تھا؟ تنویر، کیا تم مجھے صفدر کے متعلق کچھ بتا سکو گے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے کیا چیز عمران کے حوالے کی ہے؟ میں نہیں جانتا۔ پھر تم مجھ سے وہ بات کیوں پوچھ رہے ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے؟
میں نے کہا ممکن ہے اس نے تمہیں بتایا ہو۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ جولیا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن وہ عورت روشی ہم سب سے زیادہ جانتی ہوگی۔ تم دیکھو نا، خود ہمارا آفیسر ہی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آخر ایکسٹرو کسی ایسے آدمی کو اس قسم کے کام کیوں سونپتا ہے جس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہو؟ کیا یہ ہمارے محکمے کے قوانین کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہمارے رازوں میں شریک ہو جو ہم سے کسی قسم کا بھی تعلق نہ رکھتا ہو؟ میرا اشارہ اسی عورت کی طرف ہے۔ خیر اب تم آرام کرو، جولیا مسکرائی۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی تمہیں غصہ آئے گا، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ خالی خولی غصے سے اپنی ہی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ کہہ لو، تم بھی مضحکہ اڑا لو، لیکن تم بہت جلد سنو گی کہ میں نے عمران کو قتل کر دیا۔ جولیا نے اس خیال پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کافی کی پیالی اٹھائی اور خیمے سے نکل گئی۔ عمران نے رائفل کاندھے سے لٹکائی اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ روشی اسے روک کر بولی، آخر اس معاملے کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا؟ کیا تم آج کل اس معاملے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی؟ ہاں، آج کل میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ تب مجھے یقین ہے کہ تم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکو گی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ دیکھو روشی، عمران ایک طویل سانس لے کر بولا، میرا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ملک میں زہر پھیلا رہے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی تنظیم ہے، لہٰذا یا تو کوئی اعلیٰ پیمانہ پر اس کے خلاف قدم اٹھایا جائے، یا پھر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس تنظیم کے سربراہ پر ہاتھ ڈال دیا جائے۔ اعلیٰ پیمانہ کے اقدام کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ملک اور ملک کی پرامن فضا کے لیے سود مند ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ پیمانہ پر کوئی کام شروع کرنے کا یہ مطلب ہے کہ عام آدمی کو بھی اس سازش کا علم ہو جائے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ 20ویں صدی کے نصف کے بعد کا ذہن جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ تم جانتی ہو کہ تخریب پسندی کی بنیاد جھنجھلاہٹ ہی پر ہوتی ہے، اور جھنجھلاہٹ تخریب کاری کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ غیر یقینی حالات نے آدمی کو مستقبل سے مایوس کر دیا ہے، لہٰذا وہ ہر چمکدار چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، خواہ وہ آگ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ تنظیم منظر عام پر آ گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلائے ہوئے ذہنوں کی ہمدردیاں حاصل کر لے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر تنظیم اپنے جواز کے لیے بہترین قسم کے دلائل رکھتی ہے۔ اگر وہ دلائل ان جلائے ہوئے ذہنوں نے تسلیم کر لیے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا روشی کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہوں گے، لہٰذا میں اس سانپ کو اپنی بامبی سے باہر نکلنے سے پہلے ہی کیوں نہ ختم کر دوں، اور اسے ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے سر کو کچل دیا جائے، یعنی اس تنظیم کے سربراہ کی گردن دبوچ لی جائے۔ عمران ڈیئر، روشی تحیر آمیز مسرت کا اظہار کرتی ہوئی بولی، تم یہ سب کچھ بھی سوچ سکتے ہو؟ میں آج کل ہر وقت سنجیدہ رہتا ہوں روشی، حقیقتاً میں بہت پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ زہر عام آدمیوں میں نہ پھیلنے پائے۔ روشی اسے حیرت سے دیکھتی رہی اور عمران خیمے سے نکل آیا۔ آج وہ شکار کے لیے چڑھائی پر جانا چاہتا تھا۔ کیمپ کے خاردار تاروں کے باہر اسے شکاریوں کا مجمع نظر آیا۔ عمران
ان کی طرف توجہ دیے بغیر چلتا رہا۔ اے مسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ عمران نے کسی کو پکارتے سنا اور غیر ارادی طور پر آواز کی طرف مڑ گیا۔ ایک شکاری ہاتھ ہلا کر اسے واپس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عمران رک گیا اور وہ شکاری خود ہی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ آگے طارق بابا موجود ہیں، اس نے کہا۔ طارق بابا؟ عمران نے احمقانہ انداز میں دہرایا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اوہ، وہ جانوروں کا بابا ہے، میں جانوروں کا خالو ہوں، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ شکاری ہنس پڑا۔ عمران نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ انہی شکاریوں میں سے ایک تھا جو کچھ دیر پہلے داڑھی والے کے متعلق روچی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ آپ خام خواہ خفا ہو رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا اور آپ کے قدموں پر گر پڑے گا، داڑیں مار مار کر روئے گا۔ اچھا؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں آدمی بنایا ہے، بے زبان جانوروں پر رحم کرو۔ ارے واہ! عمران نے احمقانہ انداز میں کہکہا لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر آہستہ سے بولا، میں اس کے قدموں پر گر جاؤں گا اور دھاڑیں مار مار کر روؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں ایک ایسی عورت کا شوہر ہوں جو مجھے بے وقوف سمجھتی ہے، اس لیے مجھے جانور تو کیا خود آدمیوں کو بھی مار دینے کا حق حاصل ہے۔ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو ایک داڑھی والے کو تلاش کر رہے تھے؟ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ مجھے کس طرح الو بنا رہی تھی؟ نہیں جناب، میں نے تو… آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ پھر مڑا اور شکاری سے بولا، میں یہاں اپنی جان دینے آیا ہوں تاکہ اس عورت سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اگر میں شام تک واپس نہ آؤں تو اسے بتا دیا جائے گا کہ تیرے گدھے شوہر نے کسی درندے کو کھا لیا۔ شکاری اس طرح خاموش کھڑا تھا جیسے خود اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ پھر عمران آگے بڑھتا چلا گیا، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی فلم کا ناکام عاشق محبوبہ کی بے وفائی کی تاب نہ لا کر افق کے پار چلے جانے کا عہد کر بیٹھا ہو۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ کیمپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ راستہ جس پر وہ چل رہا تھا گھنی جھاڑیوں کے درمیان پیچو خم کھاتا ہوا چڑھائی تک چلا گیا تھا۔ اچانک ایک جگہ عمران رک گیا کیونکہ اس کے سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آدمی اس انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا جیسے اس کا راستہ روک رہا ہو۔ اس کے ٹخنوں سے کمر تک گیروے رنگ کا ایک تہمد لپٹا ہوا تھا اور اوپر کا جسم برہنہ تھا۔ سفید گھنی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عمر کے اعتبار سے حیرت انگیز طور پر تندرست تھا۔ آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ خدا کے لیے آگے نہ بڑھو، اس نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جانوروں پر رحم کرنا سیکھو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ واقعی؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ اب وہ پھر احمق نظر آنے لگا تھا۔ ہاں؟ بوڑھا بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں تو جنگل میں خیر سگالی کے مشن پر آیا ہوں، عمران نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ خیر سگالی کا مشن؟ جی ہاں،
یہ رائفل کسی لگڑ بگڑ کو اپنی جماعت کی طرف سے تحفتاً پیش کروں گا؟ آپ میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں صاحبزادے، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ میرے منہ پر تھوکیے، میرے جسم کو اپنے پیروں تلے کچلیے، لیکن میں آپ کو ادھر نہیں جانے دوں گا۔ وہ بے زبان جانور آپ کی بستی میں نہیں جاتے، وہ اپنی تفریح کے لیے آپ کا خون نہیں بہاتے، اسی لیے تو میں جانوروں کی اتنی عزت کرتا ہوں۔ لڑکے، بہتر یہ ہے کہ میرا مذاق اڑانے کی بجائے میرے منہ پر تھوک دو۔ بڑے میاں، کیا تمہیں آدمیوں پر رحم نہیں آتا؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں؟ دنیا میں بتھیرے آدمی آدمیوں سے جانوروں کا سا برتاؤ کرتے ہیں، تم انہیں چھوڑ کر جنگل میں کیوں آئے ہو؟ کچھ بھی ہو، میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گا، وہ عمران کے پیروں پر گرتا ہوا بولا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت عمران نے ایک چیخ سنی جو اوپر سے آئی تھی، چڑھائی سے، جہاں دور تک سدا بہار درخت بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کسی آدمی کی چیخ تھی، عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تھی تو، شاید کسی جانور نے اس پر حملہ کیا ہو سکتا ہے، بوڑھا آدمی زمین سے اٹھتا ہوا بولا۔ آئیے دیکھیں۔ ہاں، مگر آپ کسی جانور پر رائفل نہیں چلائیں گے؟ عمران کچھ نہ بولا، وہ بوڑھے کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ چیخ پھر سنائی دی اور عمران آواز کی طرف دوڑنے لگا۔ اس نے کاندھے سے رائفل اتار کر دوڑتے ہوئے 2 ہوائی فائر بھی کیے۔ بوڑھا اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چیخ رہا تھا۔ نہیں، تم فائر نہیں کرو گے۔ عمران اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے متعلق یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا چالاک آدمی ہے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا بھی ہو رہا ہو۔ اس نے اس سے پہلے بھی ایسے بتھیرے تارک اور مہاتما دیکھے تھے اور ان کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت وقت برباد کر دیتے ہیں اور خدمت کا موقع ان بیچاروں کو بہت کم ملتا ہے۔ وہ دوڑتا رہا اور پھر ایک جگہ اسے اس طرح رکنا پڑا کہ اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بہت مشاق آدمی تھا، ورنہ گر پڑنے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی درخت کے تنے سے ٹکرا جاتا۔ اس سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر ایک آدمی پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ سا چھوٹ رہا تھا۔ عمران جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا۔ زخمی کے ہونٹ انتہائی کرب کے عالم میں کھلتے اور بند ہوتے رہے۔ دفتن اس کے حلق سے ایک لرزا دینے والی چیخ نکلی۔ یہ 3 الفاظ تھے جنہوں نے چیخ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ عمران نے صاف سنا تھا اور ان الفاظ کو سمجھنے میں بھی غلطی نہیں کی تھی۔ زخمی نے چیخنے کے انداز میں رائی کا پربت کہا تھا اور یہ اس کی آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد ہی اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ عمران نے بوڑھے کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ظالم تھا؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پھر عمران نے اسے لاش پر گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے منہ پر منہ مل کر کہہ رہا تھا، میرے بچے، میرے لال، تمہیں کس نے مارا؟ اے خدا، اے خدا!
آدمی پر رحم کر، آدمی پر رحم کر میرے معبود، اسے انسانیت کی راہ سے نہ بھٹکنے دے۔ عمران اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ مرنے والے کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی شکاری تھا پچھلی رات بلیک زیرو نے جس کی آستین پھاڑی تھی، اور عمران نے مشعل کی روشنی میں جس کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھی تھی۔ اس کے سینے پر کسی دھاردار چیز سے حملہ کیا گیا تھا۔ عمران نے اس کے سینے پر 2 زخم دیکھے تھے۔ وہ کافی دیر تک حملہ آور کو تلاش کرتا رہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ پھر لاش کی طرف واپس آیا۔ بوڑھا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے لاش کے قریب دوزانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس ماحول میں وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ نیم اریاں، گرانڈیل اور فولاد کے بازو رکھنے والا۔ اس کی سفید داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ عمران نے قریب جا کر آہستہ سے اس کا شانہ چھوا۔ بوڑھے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ کیا یہ آپ کا کوئی عزیز تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کیا تم میرے عزیز نہیں ہو؟ بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا آپ پہلے سے اسے جانتے ہیں؟ میں ازل ہی سے سب کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے خدا سے میرے متعلق کہا تھا کہ یہ زمین پر بڑا فتنہ فساد برپا کرے گا، اور خود میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ دیکھو بڑے میاں، یہ ایک آدمی کی لاش ہے، کسی جانور کی نہیں، اس لیے اگر تم اپنا فلسفہ دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو تو بہتر ہے۔ یہ میری لاش ہے، یہ تمہاری لاش ہے، یہ ساری دنیا کی لاش ہے۔ میرے خدا، میں کیا کروں میرے مالک؟ تو نے مجھے سڑے ہوئے کیچڑ سے بنایا تھا، لیکن میں غرور سے تن گیا۔ تو نے مجھے زمین پر پھینکا تھا، مگر میں ہر وقت آسمان پر رہتا ہوں۔ میرے معبود، میں کیا کروں؟ تم یہ کرو بڑے میاں کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جھرگ نار کی چوکی کا ہینڈ کانسٹیبل آئے گا اور تم آسمان سے نیچے اتر آؤ گے۔ لہذا اگر پہلے ہی اتر آؤ تو کیا حرج ہے؟ ہم دونوں کی مٹی پلید ہونے والی ہے، اس لیے تمہیں سڑے ہوئے کیچڑ کا بھی مزہ آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بوڑھے نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ لاش صرف میں نے اور تم نے دیکھی ہے، لہذا پولیس والے ہم دونوں ہی میں سے کسی ایک کو پھانسنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ساری دنیا کے آدمی پھانس جائیں گے؟ اگر ہم دونوں پھانسی پا جائیں گے تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ زندگی ختم ہو یا نہ ہو، مگر میری نالائق بیوی ضرور بیوہ ہو جائے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ اچھا، اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھ پر اس قتل کا الزام عائد کر دو۔ بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں تمہیں راہ میں نہ روکتا تو شاید یہ بچ بھی جاتا۔ اب میں جا رہا ہوں، خود ہی چوکی والوں کو بلا کر لاؤں گا۔ ان سے کہوں گا کہ مجھ کو گرفتار کر لو۔ اگر تم اس جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نام بھی نہ لوں گا۔ مجھے اس زحمت سے بچا لو پیارے بابا، عمران گھگھیا کر بولا۔ بچا لوں گا، صاف بچا لوں گا، خواہ خود پھانسی کے تختے پر پہنچ جاؤں، بوڑھے نے کہا اور اچھل کر ڈھلان میں دوڑتا چلا گیا۔ اس عمر میں اس کے پھرتیلے پن اور تیز رفتاری پر عمران اشش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی عمران لاش پر جھک پڑا اور بڑی تیزی سے اس کی جامہ تلاشی لے رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔
مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔